باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا کرنتھیوں کے نام خط اس کا 12 باب۔ اگر مجھے فخر کرنا ضرور ہے حالانکہ مناسب نہیں، تو میں خداوند کے مشاہدات اور مکاشفات کا بیان کروں گا۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے۔ یہ شخص یا تو بدن سمیت مجھے کیا معلوم یا بدن بغیر مجھے کیا معلوم، خدا کو معلوم ہے۔ تیسرے آسمان تک یکا یک اٹھا لیا گیا، اور میں جانتا ہوں کہ یہی شخص یا تو بدن سمیت یا بدن بغیر مجھے کیا معلوم، خدا کو معلوم ہے، بہشت تک یکا یک اٹھایا گیا، اور اس نے بے بیان باتیں سنی جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ ایسے ہی پر تو میں فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوائے اپنی کمزوریوں کی میں فخر نہ کروں گا، کیونکہ اگر میں فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، کیونکہ سچی باتیں کرتا ہوں گا۔ مگر میں اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے کہتا ہے یا جیسا مجھ سے سنتا ہے، اور مشاہدات کی زیادتی کی وجہ سے، اس لیے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ مجھے جسم میں کانٹا دیا گیا، یعنی شیطان کا قاصد جو میرے مکے مارے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ اس کے لیے میں نے خدا سے 3 بار التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ پس میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے۔ پس میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، ملامتوں میں، احتجاجوں میں، عذار ثانی میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی قادر ہوتا ہوں۔ پولس کی محبت۔ میں بے وقوف تو بنا ہوں، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا ہے، کیونکہ چاہیے تھا کہ تم ہی میری تعریف کرتے، اس لیے کہ میں ان بڑے رسولوں سے کسی بات میں کم تر نہیں، اگرچہ میں کچھ نہیں ہوں۔ رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ کرشموں اور اچنبوں اور معجزوں سے تمہارے درمیان حاضر ہوں۔ تم کون سی بات میں دوسری کلیسیاؤں سے کم تھے، سوائے اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا؟ میری یہ بے انصافی معاف کر دو۔ دیکھو، میں پھر اب تیسری بار تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، کیونکہ میں ان چیزوں کو نہیں جو تمہاری ہیں بلکہ تم ہی کو چاہتا ہوں، کیونکہ بچوں کو ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ ماں باپ کو بچوں کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ اور میں تمہاری روح کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا، بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا۔ اگر میں تمہیں زیادہ پیار کروں تو کیا تم مجھے کم تر پیار کرو گے؟ مگر یوں بھی ہو، میں نے خود تم پر بوجھ نہیں ڈالا، تو بھی اپنی مکاری سے تمہیں فریب دے کر پھنسا لیا۔ خیر، جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے،
کیا ان میں سے کسی کے وسیلے سے میں نے تمہیں فریب دیا؟ میں نے تنتس سے التماس کی اور اس کے ساتھ ایک بھائی کو بھیجتا ہوں۔ کیا تمہیں تنتس نے فریب دیا؟ کیا ہم ایک ہی روح سے ایک ہی نقش قدم پر نہیں چلے؟ آخری تاکید: تم مدت سے گمان کرتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم خدا کے حضور مسیح میں کلام کرتے ہیں، پیارو، یہ سب کچھ تمہارے فائدہ کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا چاہتا ہوں تمہیں ویسا ہی نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ، کہ تمہارے درمیان اب تک جھگڑا، حسد، غضب، تفرقے، تہمت، غیبیت گوئی، شیخی اور ہنگامے ہوں، اور یہ بھی نہ ہو کہ جب میں پھر آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے شرمندہ کرے اور میں ان بہتوں کے سبب سے غم کھاؤں جنہوں نے پہلے گناہ کیا ہے، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور عیاشی سے جو ان سے سرزد ہوئی تھی توبہ نہیں کی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 12 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، میں بیوقوف تو بنا ہوں مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا ہے، کیونکہ چاہیے تھا کہ تم ہی میری تعریف کرتے، اس لیے کہ میں ان بڑے رسولوں سے کسی بات میں کمتر نہیں، اگرچہ میں کچھ نہیں ہوں۔ 12 باب کی 11 ان بڑے رسولوں مقدس پولس تنزیہ اسی طرح جھوٹے رسولوں کو مخاطب کرتا ہے، ملقب کرتا ہے۔ آمین۔